اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی چینل ہبہ فاطمہ آفیشیل میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ بہت بہت مبارک ہو۔ رمضان کہتے کس کو ہے؟ رمضان کا مطلب کیا ہے تو ہم نے پڑھا اور اپنے بڑوں سے سنا ہے۔ 11 مہینے ان کے نام عرب نے رکھے ہیں۔ رمضان کا نام اللہ نے خود رکھا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو اسی مہینے میں اتارا گیا ہے۔ رمضان کو کیا کہا گیا؟ رمضان ہدایت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے۔ رمضان کی ایک شان یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر جتنی کتابیں تھیں، جتنے نبی آئے اور ان کے پر جو کتابیں صحیفے اتارے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے اتارے گئے اسی رمضان المبارک میں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت 4 یا 6 رمضان مبارک تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری، حضرت داؤد علیہ السلام پر جو زبور اتری وہ اسی رمضان میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری اسی رمضان المبارک میں تھی۔ کتابیں ایک ساتھ وہ کتابیں تھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ روزہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ روزہ سیلف کنٹرول اور ڈسپلن کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں سکھاتا ہے صبر یعنی کہ پیشنس۔ بھوک اور پیاس سہنے کا اصل مقصد صرف کھانا پینا چھوڑنا نہیں بلکہ صبر اور سیلف کنٹرول سیکھنا ہے۔ شکر یعنی گریٹیٹیوڈ۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی کی ہر بلیسنگ کے لیے شکر گزار رہیں، چاہے وہ ایک گھونٹ پانی کا بھی کیوں نہ ہو۔ تیسرا ہے تقویٰ، اللہ کی رضا کے لیے اپنی ہر چھوٹی بڑی چیز کو قربان کر دینا۔ رحمت مینس کمپیشن، غریبوں اور ضرورت مندوں کا دکھ محسوس کرنا تاکہ ہم ان کی مدد کریں۔ اسی لیے روزہ ایک روٹین ہی نہیں بلکہ ایک ٹرانسمیشن ہے جو ہمیں ایک بہتر انسان بناتا ہے۔ رمضان اتنا خاص کیوں ہے؟ یہ ایک خاص مہینہ ہے کیونکہ اسی مہینے میں ہمیں سب سے بڑی نعمت ملی تھی، قرآن مجید۔ قرآن کریم میں رمضان کے بارے میں کہا گیا ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ وہی مہینہ ہے جب ہم اپنے گناہوں کو اللہ سے معاف کروا سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہر طرف برس رہی ہوتی ہے اور جب ایک نیکی کا اجر 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں اور اس سے بھی زیادہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ ہم اللہ سے کنیکٹ کر پائیں اور اپنے دین کو بہتر سمجھ پائیں۔ کیا روزہ ہر مسلمان پر فرض ہے؟ جیسے ایمان ہے ہمارے پاس، ہر عاقل و بالغ پر فرض ہے۔ 30 دن کے روزے فرض کیے گئے، یہ ہمارے لیے، ہمارے صحت کے لیے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ شروع کے 6 7 8 10 دن روزے رکھتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے کہ پورے روزے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس کے فرض قرار کیا گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھنا چاہیے۔ روزے دار کا سونا عبادت ہے اور اس کی خاموشی تسبیح ہے، اس کا عمل مقبول ہے اور اس کی دعا قبول ہے۔ کاش ایسا روزہ بھی نصیب ہو جس کی سحری مکے میں اور افطار مدینے میں ہو۔ آمین۔ اے اللہ، ہم عاجز بندے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ اے ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم کو پکا اور سچا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ، ہماری مشکلات کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم سے راضی ہو جا، ہم کو شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔
اے اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ کیجیے، اے اللہ ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر رہنے والا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق دے، اے اللہ اپنی خاص رحمت نازل فرما اور اپنے قہر و غضب سے بچا لے، اے اللہ قیامت کی رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عنایت فرمانا، قیامت کے روز اپنا دیدار نصیب فرما، اے اللہ قبر کے اندھیرے اور عذاب سے بچانا، منکر نکیر کے سوالات کے وقت ہماری مدد فرمانا، ہمارے نام اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہماری بخشش فرما، اے اللہ سارے امت مسلمان کی بخشش فرما، مغفرت فرما، اے اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے نمازوں کو عبادتوں کو قبول فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، اے اللہ ہر امت مسلمان اور میرے سبسکرائبرز کی بخشش مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کی خوشیاں نصیب فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے ویڈیوز کو لائک کریے، شیئر کریے، کمنٹ کریے، سبسکرائب کریے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔